اکثر لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں، جیسے کہ صدارتی نظام کی بحث بھی چل رہی ہے کہ اسلام کے زیادہ قریب کون سا ہے، صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جدید ریاست کو سمجھے بغیر جمہوریت پر تنقید جو ہے نا، وہ بے معنی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال اکثر ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے علماء نے جمہوریت کو پھر کیوں کفر قرار دیا تھا اور اس کی کیا دلائل تھے، لیکن ہم نے تو آج بھی جمہوریت کو اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک ہے، اسی پر کچھ تھوڑی سی مختصر سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خلافت عثمانیہ کے علماء نے جمہوریت کو کیوں کفر قرار دیا، تو اس کے لیے تو آپ کو مصادر کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اتنا کہ بہت ساری کتابیں بھی اس پر لکھی جا چکی ہیں۔ علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ مصطفیٰ صبری رحمۃ اللہ علیہ کی تحاریر بھی ہیں، فتاوی جات انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ تو بہت کچھ مواد ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ جدید ریاست ہے، اور اسے سمجھے بغیر جمہوریت، اور صرف جمہوریت نہیں، جدید معیشت، سرمایہ، مارکیٹ اور جدید تعلیم کو بھی سمجھنا مشکل ہے۔ جدید ریاست جمہوری، فاشسٹ اور سوشلسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ خلافت عثمانیہ نے جب جمہوریت کو کفر قرار دیا تو اس وقت خلافت موجود تھی، اور خلافت کا ادارہ اسلامی تاریخ میں یونان کی اسٹیٹس، روم کی جمہوریت یا مغرب میں فیڈرلسٹ پیپرز کی جمہوریت کے ذریعے قائم نہیں ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالندوہ کو ختم کر دیا۔ مشاورت مدینہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوئی تھی۔ مکہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے قومی مشاورت ممکن نہ تھی۔ مشاورت میں علماء اور صلحاء ہوتے تھے، عوام نہیں ہوتے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ ہے جو آپ کو بتائے۔ اسلامی تاریخ کے کسی دور میں جمہوریت اور پارلیمان سری سے موجود ہی نہیں تھے، لہٰذا عثمانی سلطنت و امارت موجود تھی۔ اس نے اپنے تحفظ کے لیے جمہوریت کو کفر قرار دیا، یعنی فتویٰ کا تناظر بالکل مختلف تھا۔ لیکن اس وقت فتویٰ کا تناظر مختلف تھا، شاخ پر نہیں بلکہ جڑ پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہی علماء کرام کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس وقت تو دنیا میں کوئی اسلامی امارت، خلافت اور سلطنت موجود نہیں ہے۔ افغانستان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ ہے امارت کا اور خلافت کا۔ تو میں پاکستان کے تناظر میں اور دوسرے جو ہمارے جمہوریت ہے، اکثر دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں مسلم ممالک سمیت، اب تو صرف مسلم قومی ریاستیں ہیں جو UN کے تابع ہیں، اور افغانستان اور UN کو ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے میں اس تناظر میں بات نہیں کروں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اور کسی مسلم قومی ریاست میں پبلک لا مذہبی نہیں ہو سکتا۔ یہ UN کا فیصلہ ہے، یہ انسانی حقوق کے منشور کی مذہب کا فیصلہ ہے، یہ امریکہ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کا فیصلہ ہے، یہ عالمی عدالت ہیگ کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ اوباما نے اپنی تقریر میں بھی سنایا تھا جب وہ UN میں توہین رسالت کے خلاف کر رہا تھا۔ لہٰذا اس پر تو دنیا کا اجماع ہے کہ قومی ریاست میں پبلک لا مذہبی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دنیا کی کسی جمہوری قومی ریاست میں خدا کی حاکمیت کو حاکمیت اعلیٰ تسلیم کرنے کا وجود کسی شعبے اور ادارے میں فقہاء اور علماء کو کسی عدالتی، معاشی، سیاسی ادارے اور عمل میں کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ ان کو ریاست، سیاست، عدالت، معاشیات سے کاٹ کر، نکال کر، باہر کر کے صرف مدارس، مساجد اور خانقاہوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی نجی دائرے میں بیٹھ کر جو فتویٰ دینا چاہیں دے دیں، ان کا فتویٰ کسی ریاست کا قانون نہیں بن سکتا۔
وہ آزادی اظہار رائے کے مغربی اصول کے تحت جلوس، جلسے، احتجاج، ریلیاں، مظاہرے، دھرنے اور تقریریں پرامن طریقے سے کر کے اسلامی نظام کے مطالبات کی کوشش کرتے رہیں، اس کی ان کو اجازت ہے۔ علماء اس پر قانع بھی ہو گئے اور ان اعمال کے بعد پوری دنیا سے بے پرواہ ہو گئے۔ اور تفصیل کے لیے آپ UCHR کا فیصلہ، اربکان رفع ورسز جو ہے نا ٹرکی، یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی ویب سائٹ پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ UCHR کے 100 سے زیادہ فیصلے ہیں جن میں واضح طور پر یہی لکھا ہوا ہے۔ جہاں تک پھر اس سوال کا تعلق ہے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں علماء نے جمہوریت کے کفر ہونے کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا، وہ آج قابل عمل ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ریاست کی حقیقت، ماہیت، حیثیت اور اصلیت بھی جاننا ہوگی۔ اس وقت ہمارے مفکرین کے اور اس کا جو ہے نا ہمارے مفکرین کے پاس نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی دنیا میں خوش ہے، کوئی مباحثے، تبادلہ خیالات، ملاقات، بحث و مطالعے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سب اپنے مطالعے کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے یا وسائل نہیں ہیں۔ علماء کرام ان موضوعات پر کچھ نہیں پڑھنا چاہتے، تو پھر میں اب جمہوریت کے بارے میں کیا عرض کروں۔ جمہوریت میں ریاست کا کیا کردار ہے؟ یہاں تو جمہوریت ایک پروسیس ہے، اور وہ تو جدید قومی ریاست کے قیام کے بعد اس کے استحکام اور اس کو مؤثر و مضبوط کرنے کا اختیار ایک طریقہ کار ہے۔ اصل چیز تو جدید ریاست ہے۔ بہت سی جدید ریاستیں جمہوری نہیں، غیر جمہوری ہیں، مثلاً چین، کیوبا، روس اور جنوبی کوریا، لیکن یہ سب جدید ریاستیں ہیں۔ ہر جدید ریاست میں جمہوریت پھر نہیں ہے، اس کے باوجود یہ جدید ریاستیں ہیں۔ ہندوستان میں جو ہے نا وہ جمہوریت سب سے آخر میں آئی ہے۔ انگریزوں نے پہلے مغل خلافت و سلطنت کا خاتمہ کیا کیونکہ وہ اسے اسٹیٹ لیس علاقہ سمجھتے تھے۔ پھر یہاں برطانیہ نے جدید ریاست اسٹیٹ یعنی کہ قائم کی، اور معاہدہ ویسٹ فالیہ کے بعد یورپی اقوام اپنے علاقے کو، اپنے ملکوں کو پھر جو ہے نا وہ اسٹیٹ سمجھتے تھے۔ اس کے سوا باہر کی پوری دنیا اسٹیٹ لیس دنیا تھی جہاں یورپی اقوام کو قبضے کی اجازت تھی۔ تو اس لیے پھر برطانیہ، فرانس، نیدرلینڈ اور اسپین نے جہاں موقع ملا وہ قبضہ کرتے گئے۔ 1918 میں پھر میثاق مجلس اقوام کالن کے تحت مینڈیٹ سسٹم کے ذریعے پوری دنیا کو یورپی طاقتوں میں ذمہ داری یعنی کہ ایک مینڈیٹ کے طور پر تقسیم کر دیا گیا، تاکہ وہ ان علاقوں کے لوگوں کی تربیت کر کے ان کو حکومت چلانے کا پھر اہل بنیں۔ جب وہ اہل ہو جائیں گے تو یورپی طاقتیں قبضہ بھی ختم کر دیں گی۔ تو برطانیہ نے ہند پر پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ امارت کے خاتمے کے بعد اس نے جدید ریاست قائم کی، ڈیولپمنٹ کے نام پر ہندوستانی آثار علوم و فنون میں ڈیولپمنٹ نہیں کی بلکہ ان کا خاتمہ کیا، کیونکہ ڈیولپمنٹ کے کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ ہے ریپلیسمنٹ۔ پھر اسلامی اداروں، روایتی طریقوں، تعلیمی نظام، وقف مدارس، قاضی، عدالت اور قدیم طبی نظام سب کا خاتمہ کیا، اور بتایا کہ تم جاہل ہو، تم وحشی بھی ہو اور غیر مہذب بھی ہو، غیر تعلیم یافتہ بھی ہو، اور غریب تو پھر وہ ویسے بھی تھے۔ حالانکہ ہندوستان دنیا کے 3 امیر ترین ملکوں میں سے اس وقت ایک تھا۔ ششی تھرور کی کتاب این ایرا آف ڈارکنیس پڑھ لیجئے۔ اسی طرح علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند کو کیسے لوٹا، ہندوستان کو کیسے لوٹا۔ پھر برطانیہ نے، یہ کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کس طرح ہم امیر تھا ہمارا ہندوستان، اس کو سونے کی چڑیا پھر کیوں کہا جاتا تھا۔ خیر پھر ایک وہ دوسری بحث ہے۔ تو پھر برطانیہ نے اپنا متبادل نظام مسلط کیا اور اس کے بعد قومی ریاست قائم کی، پھر قومیت کا تصور دیا، پھر جمہوریت کو متعارف کرایا اور قوم پرستانہ اور جمہوری عمل کے ذریعے ہندوستان و پاکستان کو ہندی قوم اور مسلم قومی ریاست میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد فسادات و تنازعات کا ایک ایسے بیج بوئے کہ آج تک ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا اور علاقائی نسلی، لسانی، مقامی اور قوم پرستانہ تحریکوں سے جنگوں میں آج تک یہ
مصروف ہیں۔ بنگلہ دیش میں چکما قبیلہ 2 لاکھ بہاری برما سے آنے والے برمی محاذ آرا ہیں۔ بس کیا کہا جا سکتا ہے اس پر کہ 6 نسلی مذہبی علاقائی قومیتوں کی ریاست برما میں جنگ، ہندوستان میں منی پور، ناگالینڈ، آسام، کمیونسٹ، سکھ اور نہ جانے کون سی مقامی لسانی مذہبی علاقائی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہی حال پاکستانی ریاست کا ہے کہ ایک حصہ تو کٹ گیا ہے، اب سندھی، بلوچی، مہاجر، پشتون، سرائیکی قوم پرستی کی تحریکیں علیحدہ سے چل رہی ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی قومی ریاستیں قائم ہوئی وہاں قتل عام جو ہے نا وہ ہوا ہے، کیونکہ قومی ریاست ایک مصنوعی ریاست کہلاتی ہے۔ جو فرماتے ہیں اس چیز پر نظر رکھنے والے، وہ کہتے ہیں وہ تشدد، قتل و غارت گری کے بغیر نہیں رہ سکتے جب تک سول سوسائٹی قائم نہیں ہو جائے گی۔ سول سوسائٹی قائم ہوگی تو پھر ان چیزوں کا جو ہے نا خاتمہ ہوگا، یعنی کہ تمام لوگ صرف مذہب، سرمایہ داری کو اپنا مذہب مان کر ہر عقیدے، ایمان، دین اور اخلاق سے ماورا نہ ہو جائیں، صرف پیسے کے لیے جئیں اور مریں، تب سرمایہ دارانہ عمل جو ہے نا وہ سرمایہ دارانہ عدل و امن قائم ہوگا۔ منشور حقوق انسانی جمہوریت جدید ریاست اور آزادی کے عقیدوں سے نہ ٹکرائے، ورنہ مذہب کے ایسے حصے پر عمل کی آزادی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے دور میں خلافت عثمانیہ میں عیسائیوں، یہودیوں، پارسیوں کو اپنے مذہب کے اکثر حصے پر بھی عمل کی آزادی تھی، لیکن آزادی صرف غیر مسلموں کے علاقے کے اندر محدود تھی۔ وہاں ان کی اپنی عدالتیں، اپنا تعلیمی نظام، اپنی تہذیب، معاشرت، اقدار پر عمل کی مکمل آزادی تھی۔ معاشرتی اور اجتماعی امور میں غیر مسلم ذمی معاہدے اسلامی شریعت کے پابند تھے۔ اسی طرح التزموا احکامنا فیما یرجو الی المعاملات، جیسے مثلا اہل ذمہ کو سودی لین دین کی اجازت نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں کے معاہدے میں تصریح کی تھی کہ اگر وہ سود کھائیں گے تو معاہدہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلامی امارت کے علاقے میں غیر مسلم اپنے علاقے میں سودی معاملات نہیں کر سکتے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الربا مستثنی من کل عہد، کہ سود جو ہے نا وہ ہر معاہدے سے مستثنی ہے، اور یہاں آج تک کوئی گورنمنٹ سود ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو مغرب، UNO، امریکہ، منشور انسانی حقوق نے انسانی حقوق کے نام پر تمام مذاہب عالم اور اسلام پر عمل کی آزادی جو ہے نا وہ ایک قسم کی چھین لی ہے۔ اس کے باوجود ہم جمہوریت، آزادی کے عقیدوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم جاہل ہی رہنا چاہتے ہیں اور مغرب کی تقلید بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔